الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه هم لجواهر العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن ربي لسميع الدعاء. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق اللہ العظیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت کلام کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، حضرت مولانا نے قرآن کو سنایا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی برکت کی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ نہ تو انہیں توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اور بعض تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے کہ انہیں اس فریضہ رکھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. آج جو میں حاضر ہوا ہوں یہ بڑی بابرکت گھڑی ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب اس مہینے کے اندر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بالخصوص ختم قرآن کے موقع پر، تو عرش کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے مواقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے مختصراً دعا کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس کی قبول ہوتی ہے، کن مواقع کی دعا قبول ہوتی ہے، اور انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ انسان کی امید سے بڑھ کر اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے دعا مانگے، میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جب انسان مجبور ہوتا ہے، مضطر ہوتا ہے، اور جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا: الدعاء مخ العبادہ. یہ دعا جو ہے یہ تمام عبادات کی نچوڑ ہے، مغز ہے. اب کن مواقع کی دعا قبول ہوتی ہے؟ علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہے اس پر کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کن مواقع کی دعا قبول ہوتی ہے، کن مجالس کی دعا قبول ہوتی ہے. سب نے اپنی اپنی تشریح فرمائی ہے، لیکن ایک بات میں سب متفق ہے. وہ کیا بات ہے کہ ہر اس بندے کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں
جو بندہ سچے دل کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ گڑ گڑا کے، رو کے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس میں دل کی حضوری شرط ہے، توجہ شرط ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار شرط ہے، باقی اللہ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جس بندے پر سمجھو کہ دعا کے دروازے اللہ نے کھولے اور جسے دعا کا موقع میسر ہوا، نصیب ہوا، سمجھو وہ کامیاب بندہ ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من فتحت ابواب الدعاء، جس بندے پر اللہ رب العزت دعا کے دروازوں کو کھول دے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت اس پر سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو بڑا نصیب والا ہے وہ جو دعائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اور دعا ایک ایسی دولت ہے کہ دیکھیے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تقدیر کو کوئی اور چیز تبدیل کر ہی نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ دعا وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کا مقدر بھی تبدیل ہو سکتا ہے، ہمیں وہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا ہر وہ فائدہ دیتی ہے اس مصیبت سے جو آنے والی ہو، جو نازل ہو گئی ہو، ومما لم ينزل، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی اتری نہ ہو۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، دعا جو انسان کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ مصیبت جو اترنے والی ہے، اتر چکی ہے، اس کو دعا کی برکت سے اللہ ختم فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آنے والی ہے مصیبت، اس کو دعا ٹال دیتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ بات تو سمجھ میں آئی، مصیبت آنے والی تھی مستقبل میں، ہم نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا، لیکن یہ حدیث کے اندر ہے وہ مصیبت جو اتر چکی ہے اس کو کیسے ٹالتی ہے دعا؟ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یعنی جب مصیبت اترتی ہے، یہاں سے بندہ دعا کرتا ہے تو وہ مصیبت اوپر سے اترتی ہے اور یہ دعا نیچے سے جاتی ہے، یہ دعا مصیبت کو اوپر کی طرف دھکیلتی رہتی ہے اور قیامت تک وہ مصیبت اترتی نہیں ہے، اس کے مرتے دم تک وہ مصیبت اس پر اترتی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فائدہ کہ نازل بھی ہو جائے، اس سے بھی اللہ رب العزت مصیبت سے، دعا کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے چچا کو اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے، یا عباس اکثر الدعاء بالعافیہ، کہ اے عباس اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگو۔ اور ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کے لیے ہتھیار کے مانند ہے۔ اب دیکھو جو بھی بندہ ہوتا ہے دشمن سے حفاظت کے لیے وہ اپنے پاس کیا رکھتا ہے؟ ہتھیار رکھتا ہے تاکہ حفاظت ہو۔ اب آج کل کتنی پریشانیاں آتی ہیں، ڈاکو ہیں، چوریاں ہیں، تو بندہ چاہے کہ ان مصیبتوں سے حفاظت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ دعا اس کے لیے بہترین ہتھیار ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار کے مانند ہے۔ اور اللہ رب العزت دعا سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیا والے ہیں، ان سے انسان مانگے ایک مرتبہ دے دیں گے،
دوبارہ مانگے تو جھنڈی دکھا دیں گے، پھر سے مانگے تو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ لیکن اللہ سے انسان جتنا بھی مانگے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ ان پر غصے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم يدعو اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتا، یغضب علیہ، اللہ رب العزت ان پر غصے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ لوگوں میں سے سب سے عاجز انسان وہ ہے کہ جو بندہ دعاؤں سے عاجز ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، وہ سب سے عاجز انسان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر تو ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، فاغفر لا، کہ میں اسے بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں، لیکن قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے اس کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے، جو چیز ہمیں چاہیے تھی، ہم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول کیا، وہی چیز ہمیں مل گئی۔ یہ ایک صورت ہے دعا کی قبولیت کی۔ دوسری صورت یہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے رہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی ہماری زندگی میں ہم پر، اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بس اوقات انسان جا رہا ہوتا ہے، کئی سارے ساتھی ہوتے ہیں، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی ایک فرد اس میں سے بچ جاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ وہ دعا ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے، انسان پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا، اس کو ٹال دیا، اس بندے کو بچا دیا۔ اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، جس وقت بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو ذخیرہ آخرت بناتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اور جب یہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہوگا اور اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ دیکھو فلاں موقع پر آپ نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، ان الفاظ کے ساتھ مانگی تھی، اس وقت میں نے اس دعا کو اس صورت میں قبول نہیں کیا تھا، اس کو میں نے ذخیرہ آخرت کر دیا، تو یہ بندہ اس وقت یہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج تمام دعاؤں کا ثمرہ مجھے آج یہاں ملتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن قبولیت کی کوئی صورت سامنے نظر نہیں آتی۔ تو قبول ضرور ہوتی ہے، ہر حال میں ہوتی ہے، لیکن ان کی صورتیں یہ ہے۔ اور جب ذخیرہ آخرت بنائیں گے اللہ رب العزت اس کو، تو پھر دیکھیے، پھر اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک دنیا کا سخی گزرا ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، حاتم طائی۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے اس سے 5 درہم مانگے، تو اس نے اپنے خادم سے کہا اسے 500 درہم دے دو۔ تو خادم نے حاتم طائی سے کہا اس فقیر نے تو 5 درہم کا سوال کیا تھا اور آپ کہہ رہے ہو 500 درہم دے دو، یہ کیا بات ہے؟ تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے تھے اور میں اپنے شان کے مطابق اسے دے رہا ہوں۔ تو پھر آخرت میں اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ہماری دعاؤں کا ثمرہ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور خود فرماتے ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک رب ہر دعا کو سنتے بھی ہے اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ بلکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر جو دیر سویر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ حکمت بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ بس اوقات انسان مانگتا ہے
اللہ رب العزت کو اس کا مانگنا، اس کی وہ آواز، اس کے وہ الفاظ، اس کا وہ لہجہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اس کے میرے اس اخر حاجت عبدی، کہ میرے اس بندے کے اس حاجت کو مؤخر کر دو، یعنی ابھی نہ دو، مؤخر کر دو۔ کیوں؟ انی احب اسمع صوتہ، کہ میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ بندہ بھی اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو اس کی آواز، اس کا انداز پسند ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جبریل امین سے کہتے ہیں آخر حاجت عبدی، کہ میرے اس بندے کی حاجت کو ذرا مؤخر کر دو، میں اس کی آواز اور بھی سننا چاہتا ہوں، اس کا مانگنا اور بھی سننا چاہتا ہوں۔ اور اس کی تصریح اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ معاذ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ رب العزت سے کہنے لگے، دیدار نصیب ہوئی، کہنے لگے کہ اے اللہ، میں کب تک آپ سے مانگتا رہوں گا، آپ مجھے ایک ساتھی عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے معاذ، آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ مانگنا مجھے اتنا پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ساری زندگی مانگتے رہیں۔ تو کبھی کبھار اللہ رب العزت جو فوراً کسی چیز کو ہماری دعا کی صورت میں عطا نہیں کرتے، اس میں یہ حکمت بھی ہوتی ہے، لیکن دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر ہماری دعاؤں کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور وہ توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اوحی اللہ الی عیسیٰ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور کیا فرمایا کہ حبلی من قلبک خشوعا، کہ جب دعا مانگو تو آپ اپنے دل کی توجہ کو میری طرف خاص کر دو۔ یہ 3 صورتیں بتائیں گے، ذرا نوٹ کیجئے۔ حبلی من قلبک خشوعا، جب دعا مانگو تو اپنے دل کی توجہ کو میری طرف خاص کر دو۔ اور آگے فرمایا وَمِن بَدَنِكَ خُضُوعًا، اور اپنے بدن کو باوقار، باادب کر لو، یعنی اس میں عاجزی والی صورت نظر آئے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور کس طرح مانگا جاتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ اختیار کر لو، وَمِن عَيْنِكَ دُمُوعًا، اور اپنی آنکھوں میں آنسو لاؤ، ادعولی، اس کے بعد مجھ سے مانگو، استجب لک، میں آپ کی ہر دعا کو قبول کروں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والے بھی ہیں اور قبول ضرور کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں ہمیں بتائی گئی، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جسم باوقار ہو، ادب کا لحاظ ہو مانگتے ہوئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم روئے، گڑ گڑائے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی تو بنائے، اس صورت میں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہم مانگتے تو ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، یا جیسے مانگنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہوتا، جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ واقعہ سامنے آیا، حجاج ابن یوسف کا دور تھا، وہ طواف کر رہے تھے، اس نے ایک نبینے کو دیکھا کہ بیت اللہ میں حرم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ بینائی عطا کر۔ حجاج بن یوسف کو اس کے پاس سے گزر ہوا، جب اس کے طریقے مانگنے کو دیکھا تو اسے ٹھوکا اور کہنے لگے ابھی میرے اتنے چکر ہوئے،
اتنے چکر باقی ہے، واپسی میں اگر آپ کو بینائی نہ ملی میں آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ اور حجاج بن یوسف تو مشہور اور معروف آدمی ہے، کتنے سخت دل تھے، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو اب اور ساتھ میں یہ بھی کیا کہ اپنے ایک خادم کو اس کے ساتھ کھڑا کیا اس کے سرانے۔ اب وہ بیچارہ پہلے یہ کہنے لگا کہ پہلے تو بینائی کی بات تھی، اب تو جان کے لالے ہی پڑ گئے۔ تو اس وقت اس طرح دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور ایسے گڑ گڑائے، ایسے روئے، ایسے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو جان کی جو ہے لالے پڑے ہیں، مجھے معاف بھی کر دے، مجھے بینائی بھی عطا کر دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب حجاج بن یوسف واپس آئے، چکر پورے ہوئے، اسے دیکھا تو اللہ نے اسے بینائی عطا کی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا جس طریقے سے آپ مانگ رہے تھے نا، ساری زندگی بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے حرم کے سامنے آپ مانگتے، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی طرف 100% متوجہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے تو مانگے، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا، راستے پر ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں اور رو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، دل میں کہا کہ اے اللہ یہ بندہ رو بھی رہا ہے، ہاتھ بھی عاجزی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر اس کا مسئلہ میرے پاس ہوتا میں اس کو حل کر دیتا اپنے پاس سے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ یہ بندہ مانگ تو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ غنم کے اندر ہے، یعنی اس کا دل اپنے بکریوں میں ہے، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ بعض شارحین نے غنم کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ لڑکیوں کے اس میں ہے، توجہ اس طرف اس کی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹھوکا اور فرمایا کہ ایسے مانگتے رہو گے ساری زندگی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر جب اس نے توجہ اللہ کی طرف کر دی اور گڑ گڑائے روئے اللہ سے دعا کی تو اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب واپس گزر ہوا تو وہ خوش ہوئے، وہ بندہ کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو 100% اللہ کی طرف متوجہ کر دیں اور اللہ سے مانگے، اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں گے، ہماری ہر دعا کو قبول کریں گے۔ بلکہ میں آخری بات کرتا ہوں، آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، سب تھکے ہوئے ہو آپ، بلکہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کی گھڑی ہے، اس وجہ سے دعا پہ ہی بات میں نے کر دی۔ تو ہماری دعاؤں کو اللہ ہماری امید سے بڑھ چڑھ کر قبول فرمائیں گے، ہم دعا کریں تو صحیح۔ اس پر میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر قبول فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو آباد کیا، اس کی تعمیر کی، اپنے بچوں کو وہاں پر بسایا، اس کے بعد ایک دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میرے جو یہاں بچے ہیں ان کے لیے آپ رزق کا انتظام کرنا پلوں سے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی ثمر الاشجار، یعنی درخت میں جو پھل ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے روزی کے طور پر ان پھلوں کا انتظام کر لینا۔ یہ اپنی اولاد کے لیے کس نے دعا کی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو اس کی امید سے بڑھ کر قبول کیا۔ وہ کیا؟ بعد میں قرآن نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ اس طرف ہر قسم کے پھل، ہر چیز کے پھل وہ پہنچیں گے، میں پہنچا کے رہوں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اس دعا کو بڑھ کر قبول فرمایا۔ وہ کیسے؟ آپ میں سے جو خوش نصیب گئے ہیں وہاں پر، وہاں صرف یہ نہیں کہ موسم کے پھل ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر آپ دیکھیں ہر قسم کی کھیتوں کے پھل سبزیوں کی شکل میں ملتے ہیں، اسی طرح درختوں کے پھل
پھل فروٹ کے شکل میں ملتے ہیں، اسی طرح کارخانوں کے پھل دوسری صورتوں میں ملتے ہیں، مال کی صورت میں ملتے ہیں، اسی طرح ہر چیز دنیا کے اندر جو اگتی ہے اور مختلف دنیا کے حصوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو بیت اللہ میں وہاں پر حرم کے اندر مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس دعا کا ثمرہ ہے، اس دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پھل مانگا تھا، اللہ نے ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے انعامات کی بارش وہاں کر دی۔ تو اللہ رب العزت انسان کی امید سے بڑھ کر اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی مثال ایک حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات کر کے اپنی بات کی ختم پر اکتفا کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر گئے تھے، واپس ہی آ رہے تھے، راستے میں دیر ہوئی، کھلے آسمان تلے آپ لیٹ گئے، تکے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ لگی، سونے کے بعد جب اٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ 14 کا چاند ہے، چمک رہا ہے، تو آپ کو مدینے کا چاند یاد آیا۔ اس وقت آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے 2 دعائیں کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کے رتبے سے نواز دیجئے اپنے راستے کے اندر، یعنی مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مانگی، اللہ نے اس دعا کو اس کی امید سے بڑھ کر قبول فرمایا۔ وہ کیسے؟ اگر کسی بھی جگہ ان کو شہادت ملتی اللہ کے راستے میں تو شہادت ہی ہوتی، کسی بھی جگہ اس کو شہادت کی موت آتی، لیکن ان کو شہادت کی موت کہاں نصیب ہوئی؟ مسجد نبوی کے اندر ہے، مصلی رسول کے اوپر ہے، نماز کے اندر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک بدبخت نے آ کے آپ پر وار کیا، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو اس کی امید سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا۔ اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، کہ اے اللہ میری قبر کو، میرے روضے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجئے۔ تو اب ان کی قبر جنت البقیع میں بنتی یا مدینے کی کسی بھی کونے کے اندر بن جاتی تو دعا قبول ہو گئی، لیکن اللہ نے امید سے بڑھ کر اس دعا کو قبول کیا۔ ان کو کہاں جگہ ملی، کہاں وہ مدفون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس وہ مدفون ہے، اور آپ سب جو خوش نصیب گئے ان کے روضے کو، ان کی قبر کو سب نے دیکھا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں، ہماری امید بھی چھوٹی ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العزت امیدوں سے بڑھ کر شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت اس مہینے میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور جو باتیں میں نے کہی اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پورے قرآن مجید کو سنا، حضرت نے سنایا، اور مجھے یہاں پر آ کے مختصراً بات کرنے کی جو ہے نا موقع عطا فرمایا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اس نیکی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔